بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کل گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول لاہور کا دورہ کیا اور اس دوران جو کچھ انہوں نے اس کے اوپر تعلیمی حالت پر تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ 1650 طلبہ کے لیے صرف 60 اساتذہ کرام جو ہے وہ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور اس میں سے بھی 35 اساتذہ جو تھے وہ الیکشن ڈیوٹی کے اوپر گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی اساتذہ جو ہے ان سے وہ اسکول جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اسکول ایجوکیشن کے اوپر کہ یہ تعلیمی ادارے کی یہ صورتحال ہے اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے خود وزٹ کیا تعلیمی ادارے کو اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور یہ تو ایک شہر کی صورتحال ہے کہ شہر کا تعلیمی ادارہ تھا، لیکن اگر موصوف وزیر اعلیٰ صاحب یہ تکلیف کرنا پسند کریں اور کسی مضافات کے علاقے میں، کسی دیہاتی علاقے میں چلے جائیں اس کے اسکول میں، تو وہاں پر صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہوگی۔ تو میں اس موقع کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے گوش گزار چند حقائق جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنی جو تعلیمی ترجیحات ہیں اس میں تعلیم کو کسی اوپر والی پرائورٹی میں سیٹ کریں، تاکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک سکولز کا گرتا ہوا معیار تعلیم ہے اور اس کی بنا پر ہم تعلیمی اداروں کو این جی اوز کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یا ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور سارے کا سارا الزام جو ہے وہ اساتذہ کرام کے سر پر آپ ڈال رہے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت صوبہ پنجاب کی کل آبادی 12 کروڑ 74 لاکھ اور 74 ہزار ہے۔ اس آبادی کے لیے جو پرائمری سکولز ہیں وہ 32,360 ہیں، ایلیمنٹری سکول 7,218 ہے، ہائی سکول 8,088 ہیں، جبکہ ہائر سیکنڈری سکول 838 ہیں۔ اس طرح کل سکول جو ہیں صوبہ میں وہ 48,504 ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ آبادی کے لیے 48,000 کل سکول ہیں، اور اس میں پھر اساتذہ کرام کی جو اسامیاں ہیں اس کی بھی صورتحال کا اگر ہم اندازہ کریں، ان سکولوں میں جو اساتذہ کی کل اسامیاں ہیں وہ 4,32,572 ہیں، جبکہ اس میں 1,05,123 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے خود اپنے اعداد و شمار کے مطابق یہ میں بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتا رہا۔ اسی طرح ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز کی تعداد 8,926 ہے، اور اس میں جو سینکشن پوسٹیں ہیں، جو سربراہ ادارہ کی پوسٹیں ہیں، وہ 7,731 ہیں، یعنی تقریباً 9,000 کے قریب یہ ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، اور جو سینکشن پوسٹیں ہیں وہ 7,500 کے قریب ہیں۔ اور اس سے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 60% سے زائد تعلیمی ادارے ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز، اس میں سربراہ ادارہ کی اسامیاں خالی ہیں، اور اکثر سکول ایسے ہیں کہ ہائی سکول خاص طور پہ کہ جس کو ایک پی ایس ٹی جو ہے وہ بطور سربراہ ادارہ کے وہ چلا رہے ہیں۔ تعلیمی جو منظرنامہ ہے پنجاب کا وہ یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ تو اس کے سارے کا سارا جو ہے وہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، نہ کہ اساتذہ کرام کے اوپر۔ یہ گزشتہ 6 سالوں کے دوران کوئی ایک ٹیچر جو ہے وہ بھی بھرتی نہیں ہو سکا، تو یہ کیا اساتذہ نے خود بھرتی ہونا تھا؟ یہ آپ نے اور جو گورنمنٹ ہے اسی کی پالیسیز کے نتیجے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت پالیسیز ہیں پنجاب کی، اس کے بھی اس سے دل برداشتہ ہو کر بہت زیادہ اساتذہ کرام جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر جا رہے ہیں، اور جو ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے اس کا متبادل پھر نہیں آتا، اور اس طرح سے جو گرتا ہوا معیار تعلیم ہے اس کی ذمہ داری تو خود سیکٹری سکولز کے اوپر بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں جا کر وہاں یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل بجا آپ نے کہا، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ اس کے ذمہ دار جتنا کوئی اور ہے
اتنے آپ بھی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ سربراہ ادارہ کا تو آپ نے بالکل باندھ کے رکھ دیا ہے، اور اتنی ان نیسیسری ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ بیچارہ تو کمی بن چکا ہے بالکل۔ اور پھر جو اساتذہ کی غیر تدریسی سرگرمیاں ہیں، یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے کہ کبھی انہیں خانہ شماری، کبھی مردم شماری، کبھی الیکشن ٹریننگ اور ووٹر لسٹوں کی تکمیل، اور اس کے علاوہ بھی اتنی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو گرمیوں کی چھٹیوں میں باردانہ جو ہے وہ جب تقسیم کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیچرز کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ پھر رمضان بازار جو ہیں، اور پھر اسی طرح کوئی اسپیشل اور بھی اسی طرح کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ٹیچرز کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور ان محکموں کی جگہ پر جو کہ بہت زیادہ اپنی تنخواہیں وصول کر رہی ہیں، تنخواہوں کے علاوہ ان کی الاؤنسز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن وہ اپنا کام کرنے کی بجائے اساتذہ کرام جو ہے وہ کسی اور کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ اساتذہ کرام کو دیکھ لیتے ہیں کہ چلیں شاید یہ فارغ ہیں تو انہیں یہ ڈیوٹی دی جائے۔ تو اسی طرح جو این ایس بی آپ وزیر اعلیٰ صاحب تعلیمی اداروں کو دے رہے ہیں، تو این ایس بی جب سے یہ یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہوئے ہیں اور مہنگائی ہو گئی ہے، تو ان سے این ایس بی سے یوٹیلیٹی بلز ادا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ایف ٹی ایف وہ 20 روپے ہے، اس سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو تعلیمی اداروں کی صورتحال جو ہے ظاہری بات ہے کہ جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی اور کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہم سوچیں گے نہیں، تو اس کے حالات جو ہیں وہ دن بدن ابتری کی طرف جو ہے وہ جاتے جائیں گے۔ تو خدارہ آپ جو ہے وہ تعلیمی اداروں پر رحم کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں ایک تجویز پہلے بھی ہم دیا کرتے ہیں، آج پھر میں اس فورم کے توسط سے آپ کو دے رہا ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اور جو گورنمنٹ کے خزانے سے بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو صرف اور صرف سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں۔ تو خدارہ آپ تعلیم کی بہتری کے لیے اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو استعمال کریں، نہ کہ اس حوالے سے کہ آپ نے این جی اوز کے حوالے کرنے ہیں یا ان کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے۔ تو اس قسم کی غیر دانشمندانہ پالیسیاں جو ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ کوئی بھی ایسے فیصلے کرنے سے پہلے آپ سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کو ضرور اعتماد میں لیں، ان سے ضرور مشاورت کریں اگر آپ اس سلسلے میں کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔